بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 12، نون ساکن اور تنوین۔ انشاءاللہ سبق نمبر 12 میں ہم نون ساکن اور تنوین کے قواعد کو پڑھیں گے۔ نون ساکن وہ نون جس پر جزم یا سکون آتا ہے، اور تنوین دو زبر، دو زیر، دو پیش کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں ایک ساتھ اس لیے ذکر کیے جاتے ہیں کیونکہ دونوں کے اندر نون ساکن کی آواز آتی ہے۔ تو اس میں کچھ الگ احکامات ہوتے ہیں جو آج ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد بنائے گئے ہیں۔ پہلے قاعدے کا نام اظہار رکھا گیا ہے، دوسرے قاعدے کا نام اخفا، تیسرے قاعدے کا نام ادغام، اور چوتھے قاعدے کا نام اقلاب۔ تو آپ اس کو اچھی طرح یاد کر لیں کہ نون ساکن اور تنوین جہاں کہیں بھی ہمیں نظر آئیں گے وہاں پر ان 4 قواعد میں سے کوئی ایک قاعدہ ضرور ہوگا۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 اخفا، نمبر 3 ادغام، نمبر 4 اقلاب۔ آئیے ہم ان قاعدوں میں سے 2 قاعدوں کو اس سبق کے اندر سمجھ لیتے ہیں۔ تنوین اور نون ساکن کے قاعدوں میں 4 قاعدوں میں سے پہلا قاعدہ اظہار ہے۔ اظہار کا معنی آپ سمجھ لیں کسی چیز کو ظاہر کرنا، دکھا کر پڑھنا، کسی چیز کا اظہار کرنا، دکھانا اس کو۔ تجوید کی اصطلاح میں یا نون ساکن اور تنوین کے قاعدے میں اظہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو تنوین یا نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھنا ہے۔ ایک بار اور سن لیجئے۔ اظہار کا معنی تجوید کے اندر یہ ہوتا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو تنوین اور نون ساکن کی آواز کو بغیر غنہ کے ظاہر کر کے جلدی سے ادا کرنا ہے۔ اور حروف حلقی یہاں پر آپ کو بتائے جا رہے ہیں کہ وہ 6 ہیں، اور وہ کیا ہے؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو ویڈیو پیچھے جا کر پھر سے سنیں اور اس کی تعریف کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، یاد کر لیں۔ تنوین اور نون ساکن کا دوسرا قاعدہ جس کو اخفا کہا گیا ہے، اخفا کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ سمجھ لیں آپ۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو تنوین یا نون ساکن کی آواز کو ناک میں 1 الف کی مقدار میں چھپا کر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ پھر سے سن لیں۔ تنوین یا نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو تنوین یا نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور کتنی دیر چھپائیں گے؟ 1 الف کے برابر، 1 الف کی مقدار کے برابر چھپائیں گے۔ اور اگر آپ کو نہ سمجھ میں آیا ہو تو دوبارہ ویڈیو کے پیچھے جائیں اور دوبارہ سن کے سمجھیں اور اچھی طرح اسے سمجھ لیں اور یاد کر لیں۔ حروف اخفا 15 بتایا جا رہا ہے۔ حروف اخفا کتنے ہیں؟ 15 ہیں، اور وہ یہ ہیں۔ آپ اس کو گروپ میں تقسیم کر کے اچھی طرح یاد کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو گروپ بتا دیتا ہوں۔ پہلا گروپ ہے تا، سا، جیم 3 حرف کا، دال، رال، زا 3 حرف کا، سین، شین، صاد، ضاد 4 حروف کا، اس کے بعد طا، ظا، فا، قاف، کاف یہ 5 حروف کا۔ اس طرح 4 گروپ پہ آپ اس کو تقسیم کر کے یاد کریں گے تو اچھی طرح یاد ہو جائے گا۔ آپ ایک بار اور سن لیں۔
تا ثا جیم دال رال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف. یہ ہو گئے حروف اخفا. اب آپ مثالوں سے سمجھ لیں تاکہ اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آ جائے. ایک مثال میں اظہار کی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اور دوسری مثال اخفا کی, اور ان میں صرف میں نون ساکن کی مثالیں پڑھوں گا اور آپ اس کو اچھی طرح سن لیں. سننے کے بعد اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. سمجھنے کے بعد آپ خود بھی ریپیٹ کریں. تو پہلی مثال میں آپ کو اظہار کی پڑھتا ہوں جو آپ کو پہلے اس باکس میں نظر آ رہا ہے. دیکھیے نون ساکن یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے جس نون پر جزم ہے, اور اس کے فوراً بعد آپ کو دکھ رہا ہے حرف حلقی میں سے حمزہ. تو گویا یہاں پر نون ساکن کی آواز کو بالکل ظاہر کر کے جلدی سے بغیر غنہ کے پڑھیں گے. جیسے میم نون زیر من, حمزہ زبر آ, من آ, جیم زبر جا, لام دو زیر لن, اجلن, من اجلن, من اجلن, من اجلن. بالکل بھی آپ کو نون کی آواز میں رکنا نہیں ہے. کوئی ایسے پڑھنے لگ جائے من اجلن, غلط ہو جائے گا, اظہار نہیں ہوا یہ. من اجلن, من اجلن. دوسری مثال میں دیکھیے من ہادن, من ہادن, من ہادن. کوئی ایسے پڑھنے لگ جائے من ہادن, غلط ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے ہا آ رہا ہے. ایک مثال اور دیکھ لیں اظہار کی. اگلی مثال تیسرے نمبر کی, من علاقن, من علاقن, من علاقن. کوئی ایسے پڑھنے لگ جائے من علاقن, غلط ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے عین آ رہا ہے, اس لیے ہم نون کی آواز کو ظاہر کر کے جلدی سے بغیر غنہ کے ادا کر رہے ہیں. اسی طرح آپ آئیے اخفا کی مثال دیکھ لیتے ہیں. اخفا کی مثال یہاں پر انہوں نے ریڈ, لال, سرخ رنگ میں ظاہر کیا ہے. تو آپ یہاں پر دیکھیے جو ریڈ کلر کی پہلی مثال آپ کو دکھائی دے رہی ہے باکس کے اندر, اس کو دیکھ لیجئے. جیسے یہاں پہ لکھا فَمَن تَبِعَ, فَمَن تَبِعَ. اخفا کا معنی کیا بتایا تھا؟ اخفا کا معنی ہے چھپانا, اور یہاں معنی کیا ہوگا؟ نون کی آواز کو ناک میں 1 الف کی مقدار میں چھپا دینا. نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے تا یہاں آیا ہے, تو ایسے کوئی پڑھے فَمَن تَبِعَ, غلط ہو جائے گا. صحیح کیا ہے؟ فَمَن تَبِعَ, فَمَن تَبِعَ, فَمَن تَبِعَ مِن ثَمَرَةٍ. اگلی مثال میں دیکھیے من ثمرة, من ثمرة. اگر کوئی ایسے پڑھے من ثمرة, من ثمرة, غلط ہو جائے گا. کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے ثا آیا ہوا ہے, اس لیے یہاں پر نون کی آواز کو ناک میں 1 الف کی مقدار کے برابر چھپا کر غنہ کر رہے ہیں, اخفا کر رہے ہیں. تو اس طرح سے آپ ساری مثالوں کو آپ پڑھتے جائیں. نہیں سمجھ میں آئے تو ویڈیو میں پیچھے جائیں, دوبارہ سنیں, سمجھیں, پھر آپ ریپیٹ کریں اور پوری مثالوں کو اسی طرح پڑھتے ہوئے جائیں. مثالوں کو پاز کر لیں, پاز کرنے کے بعد آپ اس کو خود سے پڑھ لیں. پھر نہیں سمجھ میں آئے تو پیچھے جا کر دوبارہ جو ہے آپ اس کو پڑھ لیں.